بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نوجوان گداگروں کو نامعلوم قاتلوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، یہ سن کر میں دہل گئی۔ آخرکار سلطان شاہ نے مجھے تنہا واپس لوٹنے پر آمادہ کر ہی لیا، اور وہ خود کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کسی ویرانے میں رپوش ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ روم سروس کا ویٹر کھانا لے کر آیا تھا۔ کھانے کے دوران میں گدالہ کو اپنی مہم کا حال سناتا رہا، اور وہ شدید حیرت کے عالم میں خاموشی سے پوری داستان سنتی رہی۔ میری کلائی کے زخم دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی، لیکن میں نے ہنس کر اسے کھانے پر توجہ دینے پر مجبور کر دیا۔ اب تک تو وہ عمارت شعلوں میں گر چکی ہوگی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے تحیر زدہ لہجے میں کہا، شاید۔ میں نے آہستگی کے ساتھ کہا، سمجھ میں نہیں آتا یہ ایک دم کیا ہونے لگا۔ وہ سہمے ہوئے الجھن امیز لہجے میں بولی، پہلے ہی راؤنڈ میں تشدد اور خون ریزی کا یہ عالم ہے تو ہم کب تک خود کو بچا سکیں گے؟ ہمیں فوراً لاہور چھوڑ دینا ہوگا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اگر نوجوان گداگروں کے قتل کے بارے میں رکشا ڈرائیور سچا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان شاہ مار داڑ کرنے کے باوجود شناخت کیا جا سکا۔ گداگروں کے قتل اور سلطان شاہ کے تصادم میں کوئی تعلق ہے تو گداگر شاید اسی کی قامت وجاہت کے رہے ہوں گے، اور اس کے ہاتھوں پٹنے والا محض کوئی اوباش شخص نہیں تھا، بلکہ وہ تمہارے اغوا کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جسے سلطان شاہ کی مداخلت نے ناکام بنا دیا۔ لاہور میں اب سب سے زیادہ خطرہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہیں کہیں بھی پہچان لیں گے۔ بے اختیار اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آخر وہی ہوا جس کا آپ کو ڈر تھا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، میری وجہ سے آپ کے لیے دشواریاں پیدا ہو گئیں۔ کسی کام کا آغاز کیا جائے تو دشواریاں آتی ہیں، یہی کیا کم ہے کہ اس طرح ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا کردار کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر کہا، مجھے بہلانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اسی لہجے میں بولی، اس کا کردار تو پہلے ہی سامنے تھا۔ آپ نے اس کے نمائندے کے طور پر مشرق بعید کا طویل سفر کر کے ایشلے ہاؤس والوں سے ہیروئن کی فروخت کا معاہدہ کیا تھا۔ وہ غیر اہم بات تھی، کسی بھی نام سے تم کاغذات چھپوا سکتی ہو۔ ایشین سینڈیکیٹ والوں کا نام اس کی لا علمی میں محض شناخت کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، سودا کرنے والی پارٹی کوئی اور ہی ہوتی۔ یہ نہ بھولو کہ رازداری کے معاملے میں یہ لوگ ضرورت سے زیادہ حساس ہیں۔ A2 نے رابطے کے لیے فون کا معاملہ اس قدر پیچیدہ بنایا ہوا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں بنک بھی نہیں مل سکتی۔ اب خطرات سامنے آ ہی گئے ہیں تو پہلی پرواز سے کراچی لوٹ چلیں، اس نے ضد کی۔ اول تو میں سلطان شاہ کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر ہماری روانگی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ ہمارا مقابلہ ایک بڑی تنظیم سے ہے۔ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر ان کے آدمی تمہاری تلاش پر مامور ہوں گے۔ ان کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ ہمیں لاہور ہی میں گھیر لیا جائے۔ اس عمارت میں آتش زنی کی خبر پا کر وہ لوگ جوش انتقام میں اپنے سارے وسائل دشمنوں کی تلاش میں جھونک دیں گے، اور دشمنوں میں وہ صرف مجھے ہی پہچان سکتے ہیں۔ اس نے اداس لہجے میں کہا، پھر قدرے سکوت کے بعد بولی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ میرے اغوا کی منظم سازش تھی؟ سیدھی سی بات ہے، نصیر خان نے تمہیں کام میں لگا کر وقت حاصل کیا تھا تاکہ تمہارے بارے میں اپنے اوپر والے کو مطلع کر کے ہدایت لے سکے اور دفتر سے نکلتے وقت تمہاری نگرانی کا بندوبست کرا سکے۔ شاید ایسے کاموں میں وہ اپنے دفتری عملے کو ملوث نہیں کرتا۔ اوپر جو کوئی بھی ہے بہت چالاک ہے، کیونکہ اس سے گفتگو کے بعد نصیر خان کا انداز ہی بدل گیا، اور بقول اس نے تمہارے جھوٹ کا اندازہ لگا لیا، لیکن اوپر والا اس سے پہلے تمہیں اٹھوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تشدد کے سامنے مضبوط سے مضبوط عورت بھی بہت کمزور ثابت ہوتی ہے۔ ہیروئن کی تیاری اور تجارت میں بہت بڑے ہاتھ ملوث ہیں۔ چند ثانیوں کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پولیس اور حکومت کے بہترین طاقتور اور با اختیار ادارے بھی مل کر اس پر
قابو نہیں پا سکے۔ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس مہم کا آغاز کر کے ہی غلطی کی ہے۔ ہم انہیں تھوڑا بہت نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کی بیخ کنی ناممکنات میں سے نظر آتی ہے۔ حکومت کے جن اداروں کا تم ذکر کر رہی ہو، ان کی ناکامی کی ٹھوس وجوہ ہیں۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، 4-6 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پانے والوں میں کالی بیڑیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کام میں نفع کا تناسب 100 گنا کے لگ بھگ ہے۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے، باری رشوتیں اور نذرانے دے کر کالی بیڑوں کو خرید لیتا ہے، اور انسداد منشیات کی بہتر سے بہتر حکمت عملی بھی دری رہ جاتی ہے۔ میں ان کے اندر کا آدمی ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کس طرح ان کا منہ کچلا جا سکتا ہے۔ تم دیکھو گی کہ ایک دن مجھے ضرور کامیابی ہوگی۔ میری بھی یہی آرزو ہے۔ میرا تو پورا گھرانہ برباد ہوا ہے نشے کے ہاتھوں۔ مجھ سے بڑا اس کا دشمن کون ہوگا؟ لیکن قتل، خون ریزی، انتقام اور بارود کی اس برسات میں آپ کب تک ٹھہر سکیں گے؟ نہ ٹھہر سکا تو مر ہی جاؤں گا۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، میں سمجھوں گا کہ میں نے اس طرح زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ کیوں بھول رہی ہو کہ فی الحال میں بھی ان ہی میں سے ہوں۔ پہلے چرس تقسیم کراتا تھا، اب ہیروئن کا تقسیم کنندہ ہوں، اور چاہتے ہوئے بھی ان سے گلو خلاصی نہیں حاصل کر سکتا۔ میری آزادی ان کی تباہی سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہے۔ کب تک میں گھروں کے چراغ گل کر کے اپنا سکھ اور چین برقرار رکھ سکوں گا؟ کیا کامران کی ویران آنکھیں ہر وقت تمہیں نہیں ڈستی رہتی، جبکہ اس کی بربادی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ لیکن میں جب بھی کہیں کسی نشے کو ترسے ہوئے انسان کو کربناک اذیتوں میں مبتلا دیکھتا ہوں تو بے اختیار میرے وجود پر ملامت کا غبار چھانے لگتا ہے۔ میں تو کسی قیمت پر بھی اس مہم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ غزالہ، کمرے میں سکوت چھا گیا۔ غزالہ کے پاس میرے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر سلطان شاہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک فون کی گھنٹی نے کمرے میں چھایا ہوا سکوت توڑ دیا۔ غزالہ نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور کان سے لگاتے اس کے چہرے پر حیرت اور مسرت کے آثار نظر آئے تھے۔ چند ثانیوں بعد اس نے کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا اور مڑ کر مجھے بتایا کہ سلطان شاہ انٹرکام پر اپنی بخیریت واپسی کی اطلاع دے رہا تھا۔ مقابلے میں سلطان شاہ کو بھی معمولی سے زخم آئے تھے، لیکن وہ بہت خوش تھا کہ طویل وقفے کے بعد اسے اپنی کسل مندی دور کرنے کا موقع ملا تھا۔ کراچی سے روانگی کے وقت قاسم کے گرگے کی ٹھکائی کو وہ چھیڑ چھاڑ سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ غزالہ کو روانہ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک کسی بھولے بھٹکے شکار کی تلاش میں بھیڑ باڑ سے دور بھٹکتا رہا۔ پھر اس نے چاقو کے زور پر ایک راہ گیر کو گھیر ہی لیا۔ اس کی قمیض اتروا کر سلطان شاہ نے خود زیب تن کی اور اس بیچارے کی کنپٹی پر ایک جچا تلا ہاتھ جڑ کے اسے بے ہوش کیا۔ یوں وہ ہوٹل واپس آنے کے قابل ہو سکا۔ اپنی خون آلود قمیض کی دھجیاں اس نے راستے میں پھینک دی تھی۔ اپنی کتھا سنانے کے بعد وہ میری کہانی جاننے کا شائق تھا۔ یوں مجبوراً مجھے ایک بار پھر اپنی کہانی دہرانی پڑی اور اس کی آنکھوں کی چمک لہجہ بے لہجہ بڑھتی چلی گئی۔ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، کم از کم اسے اپنے ہی ہاتھوں ہرگز نہ مرنے دیتا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ملال امیز لہجے میں کہا، چاہے غزالہ اغوا ہو جاتی۔ نہ وہ جلدی سے بولا، میں تمہارے ساتھ جاتا تو بھابھی ہوٹل ہی میں رہتی۔ میرے حساب سے تو اس کا باہر نکلنا ہی غلط تھا۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، اس کو تو ہم آخری دم تک حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی عورت دشمن کے ہاتھ پڑ جائے تو مقابلے کے بغیر ہی شکست مقدر بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں تم بھابھی کو ساتھ کیوں لے آئے؟ اس کے بے لاگ تبصرے نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ یہ اسی کی ضد تھی، مگر پہلے ہی تجربے نے اس کا سارا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ آج کے واقعہ پر وہ تمہاری بہت احسان مند ہے۔ غرق کرو احسان کو، وہ اپنی روح میں بولا۔ اگر وہ اسے لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو تم میری صورت دیکھنے کو ترس جاتے۔ پٹڑی پر گردن رکھ کر ہی میں اس بدنامی کا حساب پورا کر سکتا تھا۔
پھر مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ اب ہم پھر اندھیرے میں ہیں، لاہور رکنا اب بیکار ہے، ہمیں جلد از جلد کراچی واپس پہنچنا ہے تاکہ وہاں سے ہماری غیر حاضری کا راز فاش نہ ہو سکے۔ اور نصیر خان کا کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ نصیر خان؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے، بظاہر وہ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا سیاہ و سفید کا مالک ہے، لیکن کسی سے ہدایت ضرور لیتا ہے۔ اس ادارے کے ایم ڈی کی شخصیت بھی بہت پر اسرار ہے، نصیر خان سے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہوں گی، بس اس کا پتہ دے دو، جہاں چاہو گے اسے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔ اس نے کہا۔ میں آہستگی سے ہنس دیا۔ لاہور میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اسے کہاں لے جاؤ گے؟ دیکھی جائے گی، تم پتہ تو بتاؤ اس کا۔ نصیر خان کے پتے کے لیے ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون ڈائریکٹری سے رجوع کرنا پڑا۔ وہ بظاہر ہر بکھیڑے سے الگ تھلگ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا کام چلا رہا تھا، لیکن در حقیقت منشیات کی غیر قانونی تجارت میں اس کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل تھا۔ ہیروئن کی برآمد تجارت کے لیے اسی نے ایک آڑ فراہم کی ہوئی تھی اور بظاہر سیدھے سادے تجارتی سودوں میں اس زہر کی آویزش کرتا تھا۔ منزل مقصود پر اس کے گرگے عام تجارتی مال سے ہیروئن الگ کر کے خریداروں تک پہنچا دیتے ہوں گے اور غیر ملکی زر مبادلہ میں رقم تنظیم کے حسابات میں جمع ہو جاتی ہوگی۔ نصیر خان کی اہمیت اس اعتبار سے بھی واضح ہو گئی تھی کہ غزالہ نے اس سے ملازمت کے لیے رجوع کیا اور انٹرویو کے دوران اپنی ذات کو شبہات سے بالا تر نہ رکھ سکی، جس کے نتیجے میں دفتر سے نکلتے ہی اس کے اغوا کی کوشش کی گئی، جو سلطان شاہ کی بروقت مداخلت کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ نصیر خان کا پتہ حاصل کرنے کے بعد میں نے دوبارہ غزالہ سے رجوع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ہم دونوں پوری تیاری کے ساتھ ہوٹل سے روانہ ہو گئے۔ رات کے 1 بجے وہ رہائشی علاقہ بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ آبادی درمیانے درجے کے مکانات پر مشتمل تھی اور خاصی حد تک باقاعدہ تھی، لہذا ہم تھوڑی سی تلاش کے بعد مطلوبہ مکان تک پہنچ گئے۔ یہ غنیمت تھا کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نصیر خان کے گھر کا پتہ اور فون نمبر ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے ساتھ ہی درج تھا، ورنہ عام صفحات میں نصیر خان کے نام سے کم از کم 20 مختلف افراد کے پتے اور فون نمبر درج تھے اور ان سب کی فردن جانچ پڑتال کیے بغیر صحیح ٹھکانے پر پہنچنا ناممکنات میں سے تھا۔ دوسری کال بیل کے جواب میں بند دروازے کے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، نصیر خان کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ میں نے سلطان شاہ کا شانہ دبا کر اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اندر والی میرا جواب سن سکے۔ شاید اس عورت کے لیے اس قسم کا مبہم سا جواب غیر متوقع نہیں تھا، کیونکہ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا تھا اور 2 نقاب پوشوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ خوف کے باعث غیر ارادی طور پر شاید وہ چیخ پڑتی، لیکن سلطان شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس خوبصورت عورت کے دانے پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے پیچھے میں نے بھی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی میرے ہاتھ میں موجود پستول کی جھلک دیکھ چکی تھی، لہذا اس کی دہشت سے پھٹی ہوئی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ تم نے ذرا بھی آواز نکالی یا کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا۔ میں نے پستول کی نال اس کی گردن سے لگاتے ہوئے صفاقانہ لہجے میں سرگوشی کی اور وہ بے بسی سے سر کو خفیف سی جنبش دے کر رہ گئی، کیونکہ اس کا دانہ بدستور سلطان شاہ کی بے رحمانہ گرفت میں تھا۔ اس اثناء میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عورت صورت حال کی نزاکت سے بخوبی واقف ہو چکی تھی، لہذا میں نے سلطان شاہ کو اشارہ کیا اور اس نے عورت کو آزاد کر دیا۔ آزادی ملتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں یوں رگڑی تھی جیسے اسے اپنی بصارت پر شبہ ہو رہا ہو۔ نصیر خان کہاں ہے؟ میں نے عورت کے قریب ہو کر سرگوشیانہ لہجے میں سختی سے سوال کیا۔ اندر خوابگاہ میں سو رہا ہے، اس کے حلق سے خوفزدہ سی منمناتی ہوئی آواز نکلی۔ گھر میں تم دونوں کے علاوہ اور کتنے لوگ موجود ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ میرے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول پر نظریں جما کر بے بسی سے بولی۔ تم سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ دوستی؟ میں
کبھی کبھار ہی اس سے ملنے آتی ہوں۔ نصیر خان کا پیشہ کچھ بھی رہا ہو لیکن دوستی کے معاملے میں وہ خوش نصیب تھا۔ پہلے میں نے اس عورت کو بے ہوش کرنے کے بارے میں سوچا لیکن پھر وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ میری رائے میں وہ زندگی اور زندہ دلی سے محبت کرنے والی ایک خوش باش عورت تھی جو عملی زندگی میں سمجھوتوں کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھی، لہذا اس کی طرف سے کسی چالاکی کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے روایتی ہتھیار ہم دونوں کے لیے قطعی بے اثر تھے، جبکہ میرا پستول کسی بھی لمحے اسے زندگی کی جملہ خوشیوں سے محروم کرنے پر قادر تھا۔ نصیر خان کی خوابگاہ تک اس نے بے چون چرا ہماری رہنمائی کی، جہاں وہ بستر پر پڑا ہوا بے خبر سو رہا تھا۔ سرہانے ایک تپائی پر بوتل اور گلاس کے علاوہ کمرے کی محدود فضا میں الکوہل کی بو رچی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کمرے میں محفل و نشاط جمانے کے بعد وہ نشے میں بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اسے بیدار کرنے کے لیے سلطان شاہ کو خاصی محنت کرنا پڑی۔ نصیر خان نشے کے عالم میں یہی سمجھتا رہا کہ اس کے ساتھ والی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ وہ بار بار سلطان شاہ کے ہاتھ جھٹک کر کچھ ناقابل فہم سے الفاظ بڑبڑاتا اور پہلو بدل کر پھر سو جاتا، مگر جب اس کے سر پر ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا جگ انڈیلا گیا تو اس نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑ دیا۔ بالوں سے ٹپکتے ہوئے پانی سے گلو خلاصی کے لیے وہ سر جھٹک کر غصیلے لہجے میں کچھ بولا، پھر اس کی جھپکتی ہوئی سرخ آنکھیں ہم دونوں پر پڑیں تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کون ہے نشاط؟ اس نے ہکلاتے ہوئے تحیر زدہ لہجے میں عورت سے پوچھا۔ اس کی زبان پر بسیار نوشی کے سبب نشے کی لکنت طاری تھی۔ نشاط اس کی زبان سے عورت کا نام سن کر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ محفل نشاط کی ترکیب کا سب سے بہتر استعمال نصیر خان ہی کے ہاتھوں ممکن ہو سکا تھا۔ تم بے احتیاطی کے مرتکب ہوئے ہو نصیر خان، ہم تمہیں اس کوتاہی کی سزا دینے آئے ہیں، لہذا جلد از جلد اپنے اوسان یکجا کر لو۔ میں نے دانستہ مبہم الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ وہ لکنت امیز لہجے میں بولا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی اسے ہوئی ہوگی جس کے تم نمک خوار ہو، ہم تو محض حکم کے بندے ہیں۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھو اور بستر سے نیچے آ جاؤ، میں نے اسے الجھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا نشہ تیزی سے ہرن ہو چلا تھا۔ صورتحال کی سنگینی نے اس کے دل و دماغ سے سرور کی آخری رمق تک نچوڑ لی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور بستر سے نیچے آ گیا۔ بنیان اور انڈر ویئر پر مشتمل لباس میں وہ بہت زیادہ مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اگر میں چوکنا نہ ہوتا تو وہ مجھے جل دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو جاتی۔ میں نے اس کے عزائم بانپ کر اوپر اطلاع دے دی تھی، اگر وہ بچ کر نکل گئی تو خالد قصوروار ہے، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جلدی مدافعانہ لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے کہ اب تک خالد کا حساب بے باک کیا جا چکا ہو۔ میں نے اپنی زبانی کلا بازی پر کامیابی سے عمل کرتے ہوئے کہا، ہمارے سپرد صرف تمہارا معاملہ کیا گیا ہے، تمہاری شناخت؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کے اوسان قدرے بحال ہو چلے تھے۔ کوئی نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ جس شخص کے بارے میں سزا کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ اپنے ہر اختیار اور حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر میں مزاحمت کروں گا، اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی حالت میں فوراً مرنا چاہتے ہو تو مزاحمت ضرور کرو، میں نے پستول کی نال سے اس کے سراپا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ میں ذاتی طور پر تنظیم کے چند اصولوں کے خلاف ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں آخری بار اپنی پوزیشن کی وضاحت کا موقع دے دوں۔ وہ کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ اگر تمہیں کوئی حکم دیا ہی جا چکا ہے تو تم اس کی تعمیل کے پابند ہو۔ اس نے قدرے توقف کے بعد زبان کھولی تو اس کے لہجے سے بے اعتباری متراشا تھی۔ تم مجھے کیا رعایت دے سکو گے؟ تم میرے سامنے اوپر والے سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لی تو فون ہی پر مجھے واپسی کا حکم دے سکتا ہے، ورنہ میں اپنے کام سے پوری طرح واقف ہوں۔ اس دوران میں
نشاط فرتے خوف سے دبی دبی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ گفتگو گمبھیر ہونے کے ساتھ اس کی رونے کی آواز بھی قدرے بلند ہونے لگی۔ آواز بند کرو، سلطان شاہ جلائے ہوئے لہجے میں اس پر برسا۔ تم جو چاہے کرتے رہو لیکن خدا کے لیے مجھے واپس جانے دو۔ وہ روتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی زبان بند رکھوں گی اور کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ خاموش رہو ورنہ پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے گا۔ سلطان شاہ گرایا اور مشینی انداز میں وہ یک بیک خاموش ہو گئی۔ اس دوران میں نصیر خان کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تمہاری باتیں مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں، آخر وہ بررائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی زبان کی لکنت اب ختم ہو چکی تھی اور وہ پوری طرح ہوش و حواس میں نظر آ رہا تھا۔ کیا عجیب لگ رہا ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ میں کھل کر بات کر سکوں۔ وہ نشاط کی طرف اشارہ کر کے بولا اور اس کی ریل گاڑی ایک بار پھر چل پڑی۔ اس بار وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ نصیر خان کو برا بھلا بھی کہہ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نصیر خان کی شریک کار نہیں تھی، ان کا تعلق بس محدود سا تھا۔ نشاط کے لیے یہ انکشاف حیرت ناک تھا کہ نصیر خان کسی ایسی تنظیم کا رکن تھا جو اپنے آدمیوں کی لغزش پر سزا کے فیصلے سنانے اور نافذ کرنے کا اختیار رکھتی تھی۔ اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، میں نے سپاٹ لہجے میں سلطان شاہ سے کہا اور وہ اس کی فریاد پر کان دھرے بغیر اسے وہاں سے نکال لے گیا۔ ان دونوں کے نکل جانے پر لمحہ بھر کے لیے میری توجہ نصیر خان کی طرف سے ہٹی تھی کہ وہ حیرت ناک صورت کے ساتھ مجھ پر آ پڑا، لیکن بے خبری کے باوجود میرا اضطراری رد عمل بہت ہی وحشیانہ تھا۔ میں نے ٹرائگر سے انگلی ہٹا کر آہنی پستول سے اس کے چہرے پر پے در پہ ایسی بھرپور ضربیں لگائیں کہ وہ بلبلاتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں دبائے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سے رسنے والے خون سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھوں اس کا چہرہ ادڑ کر رہ گیا تھا۔ اسی اثنا میں سلطان شاہ دھینگا مشتی کی آوازیں سن کر نشاط سمیت دوبارہ وہاں آ پہنچا۔ نہیں، سلطان شاہ کو نصیر خان کی طرف لبکتے دیکھ کر میں نے اسے ٹوک دیا۔ اسے میرے ہاتھوں خاصی سزا مل گئی ہے۔ موقع پاتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اچھا کیا، یہ اسی قابل ہے۔ نشاط نے نفرت آمیز لہجے میں تبصرہ کیا۔ محض کھلونا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے۔ سیدھے ہو کر جواب دو میرے سوالات کا، میں نے نصیر خان کی کمر پر آہستہ سے ٹھوکر مار کر کہا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس نے اپنا خون آلود چہرہ اوپر اٹھا کر بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ خون میں ڈوب کر اس قدر بھیانک ہو گیا تھا کہ نشاط نے پھریری لے کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زبان بند رکھی تو میں چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اب مجھ سے کوئی فریب نہیں چلے گا۔ تمہارا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم میں سے جس کو جتنا حکم دیا جائے اسی قدر کام کرتا ہے، اپنی مرضی سے احکامات میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ شاید تم اسی عورت کے ساتھی ہو۔ گڈ، پھر تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی روح رعایت کے کام نہیں لیں گے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ صبح کے اخبارات سے تمہیں پتہ چلے گا کہ آج کا دن تم لوگوں پر کس قدر باری گزرا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے لہرانے لگی۔ صبح کے اخبارات کا میں نے دانستہ ذکر کیا تھا تاکہ اسے زندگی کے امکانات کی طرف بھی توجہ دلا سکوں، اور وہ میرا اشارہ بھانپ گیا تھا، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ میں واقعی رعایت دینے پر آمادہ تھا یا اسے بہلاوا دے رہا تھا۔ تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آخر زندہ رہنے کی امید اس کی ہٹ درمی پر غالب آ ہی گئی۔ تم براہ راست کس کو جواب دے ہو؟ اپنی فرم کے ایم ڈی کو، اس نے بلا توقف جواب دیا۔ اس کا نام اور پتہ؟ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود اشاریہ 3-2 کے اسمتھ اینڈ براؤنی کو جنبش دے کر سوال کیا۔ صاحب اسے باس ہی کہتے ہیں، کاغذات میں اس کا نام ٹی.اے. ملک درج ہوتا ہے، پتے سے میں واقف نہیں۔ اس نے بلا جھجک جواب دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سچ ہی بول رہا تھا۔ اس سے ہدایت کیسے لیتے ہو؟ اہم
کاغذات پر تو اسی کے دستخط ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے فرم کے ہر معاملے میں پوری آزادی ہے، اس کی طرف سے مجھے مختار نامہ ملا ہوا ہے، ہر اہم اور غیر اہم کاغذ پر میرے ہی دستخط چلتے ہیں، کوئی خاص معاملہ ہو تو وہ خود فون کر لیتا ہے۔ تم نے اسے دیکھے بغیر ادارے کی ملازمت کیسے اختیار کر لی؟ میں 6 برس سے ہوں، مجھے ملازم رکھنے والا میری جگہ ہوا کرتا تھا۔ 2 ماہ بعد باس نے فون پر براہ راست مجھے پورا چارج سنبھالنے کی ہدایت کی اور مجھے ملازم رکھنے والا اگلے روز ہی مجھے چارج دے کر رخصت ہو گیا۔ ایم ڈی سے براہ راست ملاقات کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی، نہ اس کے بعد چارج دینے والا کبھی نظر آیا۔ مختار نامہ وغیرہ تم تک کیسے پہنچا؟ ایسے معاملات ڈاک کے ذریعے طے پاتے ہیں، اور تمہیں کبھی یہ طریقہ کار غیر فطری یا مشکوک محسوس نہیں ہوا؟ ہمیشہ ہی شبہات کا شکار رہا ہوں، لیکن مجھے خطیر تنخواہ مل رہی ہے، کوئی کسی فعل کے بارے میں باز پرس نہیں کرتا تو مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کا کھوج لگانے کی کوشش کروں، اور وہ بھی کبھی دفتر نہیں آیا، کم از کم میرے علم میں نہیں، اس نے بابسوخ لہجے میں کہا۔ ہیروئن کی برآمد میں اسی کا ہاتھ ہے؟ میں نے براہ راست سوال کیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہیروئن ہرگز نہیں، ایشین سینڈیکیٹ دستکاریوں وغیرہ کا برآمدی ادارہ ہے، ہیروئن یا ایسے کسی گندے دھندے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ سلطان شاہ اس کے قریب کھڑا تھا، میرا اشارہ پاتے ہی اس نے نصیر خان کی گردن پر بھرپور ہاتھ رسید کیا اور وہ ہل کر رہ گیا۔ یہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے۔ وہ اپنی گردن سہلاتے ہوئے احتجاج امیز لہجے میں بولا، سیدھا سادہ کام کرتے ہو تو اس لڑکی کے دفتر سے نکلنے کے بعد اسے اغوا کرنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟ میں نے اہانت امیز لہجے میں سوال کیا۔ کاروباری رقابت، وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا کیونکہ اس بار سلطان شاہ نے پوری قوت سے اس کا جبڑا سہلا دیا تھا۔ صرف سچ سننا چاہتا ہوں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، ورنہ یہ بات یاد رکھنا کہ موت کی آرزو کے باوجود آسانی سے نہ مر سکو گے، تمہارا ایک ایک عضو کاٹ کر الگ کر دوں گا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، نشاط رو دینے والے لہجے میں گڑ گڑائی، یہ سب مجھ سے نہ دیکھا جا سکے گا، آنکھیں بند کر لینا اپنی۔ سلطان شاہ نے بے رحمانہ لہجے میں کہا، تم لوگ کون ہو؟ آخر نصیر خان نے تھوک نگلتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے حریف، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، اب زیادہ دن اس میدان میں تمہاری اجارہ داری برقرار نہیں رہ سکے گی۔ تمہارا باپ صرف اسی لیے بار بار بد عہدی کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ خود پردہ نشین ہے، جو مہرے ہمارے سامنے لاتا ہے ان کے پٹ جانے کا اسے ذرا بھی ملال نہیں ہوتا، لیکن اب ہم اس چوہے کو اس کے بل سے نکال کر سرے عام رسوا کریں گے۔ اس بارے میں وہ براہ راست احکام جاری کرتا ہے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست مجھے فون پر مطلع کرتا ہے کہ فلاں انکوائری میں شوگر کی کتنی مقدار شامل ہوگی، اسی کے مطابق دام دیے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاصا خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روزمرہ کی دفتری خط و کتابت سے پوری طرح باخبر رہتا ہے۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ دفتر میں آنے والی لڑکی کے بارے میں تم نے فون پر اس اوپر والے کو اطلاع دی تھی؟ اسے چند ثانیوں تک سوچنے کی مہلت دینے کے بعد میں نے سوال کیا۔ اوہ خدایا! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، اس کے خون آلود چہرے پر کرب میں ڈوبی ہوئی لکیریں ابھر آئیں۔ میں کس امتحان میں پڑ گیا؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے اعصاب بکھر کر رہ گئے ہوں۔ جواب دو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے اسے دھمکی دی۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد اگر تم نے زندہ چھوڑ دیا تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پہلے میں دھوکہ کھا گیا تھا، اگر شبہ بھی ہو جاتا تو میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلتا۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، یہ اور بھی اچھا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ہم خود سے تو اسے بتانے سے رہے کہ ہمیں معلومات فراہم کرنے والے تم ہو، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے ہٹا دو۔ وہ نشاط کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ بظاہر میری دوست ضرور ہے، لیکن تم ان لوگوں کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھ پر نگاہ رکھنے کی نیت سے میرے قریب آئی ہو۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، چاہو گے تو جاتے ہوئے اس کا پتہ صاف کر دیں گے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ ایک بار پھر بلک
لٹک کر رو پڑی، نہیں مجھے نہ مارنا، میں مرتے دم تک زبان نہیں کھولوں گی، میں کسی کی مخبری نہیں کرتی، میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، ختم کرو۔ میں نے جلائے ہوئے لہجے میں نشاد کو ڈانٹا اور وہ سہم کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے ہونٹوں کے لرزتے ہوئے گوشے اس کی ابتر حالت کی چگلی کھا رہے تھے۔ بولو، اس بار میں نے نصیر کو ٹوکا، اب اسے دوسرے کمرے میں بھیج دو، اس نے گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تاکہ تم دوبارہ مجھ پر حملہ کر سکو۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اب کچھ باقی نہیں رہا، مزاحمت کس لیے کروں گا؟ اس کے لہجے میں بے پناہ مایوسی امڈ آئی تھی۔ سلطان شاہ میرے اشارے پر نشاد کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔